آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 52۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی کا خرمن۔ خرمن کہتے ہیں کھلیان اور انبار کو، اور اسی طرح ایک لفظ ہے خزاں، جسے ہم خزاں بول دیتے ہیں۔ لفظ خزاں نہیں ہوتا، خزاں ہوتا ہے، خا کے اوپر زبر۔ یہ جو بہار کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، یعنی بے رونقی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، موسمی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی۔ اسی طور پر بولا جاتا ہے خزاں دیدہ یا خزاں رسیدہ، یہ بے رونق اور پرانی شے کے لیے بولا جاتا ہے۔ خزانچی ایک لفظ ہے بمعنی خزانہ رکھنے والا، تحویل دار، خزانے کا نگران۔ خزانہ یعنی وہ جگہ جہاں روپیہ پیسہ جمع ہوتا ہو اسے کہہ دیتے ہیں خزانہ، اور اسی طرح بینک کو بھی خزانہ کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے خزینہ۔ خزینہ یہ خزانہ کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ خاص ایک لفظ ہے بمعنی کوڑا اور گھاس پھوس، ضائع شدہ چیز۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بطور مثل کے فارسی میں خس کم جہاں پاک۔ خس کم جہاں پاک بمعنی نالائق اور بیکار۔ یہ عام طور پر نکمے شخص کے مر جانے یا چلے جانے کے بعد کہا جاتا ہے۔ خس و خاش یا خس و خاشاک یا خس و خار، یہ بھی گھاس پھوس کے معنی میں اور کوڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے خسارہ بمعنی نقصان، گھاٹا۔ اور خساست کہتے ہیں عربی زبان میں، ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے بخل، کنجوسی، کمینے پن اور رذالت کو۔ ایک لفظ ہے خستہ۔ خستہ کہتے ہیں زخمی، شکستہ، رنجیدہ کو، اور اسی طور پر کرکرا کو، خراب، بدحال اور پریشان کو۔ خستہ، خستگی یہ بھی اسی سے ہے۔ ایک لفظ ہے خشک، ہم بول دیتے ہیں خشک، خشک نہیں ہوتا، خشک، شین ساکن کاف ساکن، سوکھا ہوا اور بغیر پانی یا بغیر نمی کے جو ہوتی چیز اسے کہتے ہیں خشک۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خشیت، یہ ڈر اور خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہو جائے۔ ایک لفظ ہے خشوع، بعض اسے خشوع بول دیتے ہیں، خشوع، خضوع، خشوع خا کے اوپر زبر، عربی کا لفظ ہے بمعنی عاجزی اور گڑ گڑانا، انکساری اختیار کرنا۔ خصال خصلت کی جمع ہے، خصائص یہ خاصیت کی جمع ہے، اور اسی طور پر بعض اسے خصائص بول دیتے ہیں، خصائص، خصائص نہیں، خصائص، خصلت یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری اردو میں، عربی کا لفظ ہے عادت، خاصیت۔ اور ایک لفظ ہے خصم، صاد بھی ساکن میم بھی ساکن، خصم کہتے ہیں مقابل اور حریف اور دشمن کو۔ اسی طرح اردو میں اس کا استعمال شوہر اور خاوند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ شوہر اور خاوند یہ کوئی مقابل اور حریف اور دشمن تھوڑی ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں فارسی زبان میں پہلے گیا، یہ بمعنی مالک، صاحب کے استعمال ہوا، اس کے بعد پھر اردو میں شوہر اور خاوند کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو اسے ہماری اردو میں ترک کر دینا چاہیے۔ عورتیں کہتی نا کہ کسی کو تانا دیتے ہوئے کہ تیرا خصم، تو خصم جھگڑالو کو کہتے ہیں اور مقابل اور حریف کو کہتے ہیں، اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خصیے سہلانا، چونکہ خصیہ کہتے ہیں جو مرد کے شرمگاہ کے ساتھ دو انڈے ہوتے ہیں ان کو، تو خصیے سہلانا یہ استعمال ہوتا ہے خوش آمد کرنا، چاپلوسی کرنا، یہ محاورہ ہے۔ اور خصیہ بردار یا خصیہ برداری کرنا، چاپلوسی اور خوش آمدی کرنا۔ ایک لفظ ہے خضر، جسے ہم خضر بول دیتے ہیں، خضر، تو اس کا معنی ہوتا ہے سبزہ، اور یہ کنایتاً رہنما اور رہبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا خضر وقت، خضر وقت، تو یہ جو لفظ ہے خضر، اسے خضر بھی بول دیتے ہیں، صحیح کیا ہے خضر، یعنی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن درست کیا ہے خضر، اور بعض اسے خضر بول دیتے ہیں، لیکن بالکل پرفیکٹ وہ خضر ہے ضاد کے سکون کے ساتھ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خطابت۔ خطابت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے خطبہ پڑھنا، تقریر کرنا، تقریر کا فن۔
اس کے لیے لفظ ہے خطابت۔ بعض اسے خطابت خا کے نیچے زیر کے طور پر بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اصح، درست، صحیح اور فصیح و بلیغ لفظ کیا ہے؟ خطابت، یعنی خا کے زبر کے ساتھ ہے۔ اور ایک لفظ ہے خطاط۔ خطاط کہتے ہیں کاتب کو، خوش نویس کو، اچھا لکھنے والے کو۔ خطاطی اس فن کو کہا جاتا ہے، خطاط والے فن کو۔ ایک لفظ ہے خطبہ۔ خطبہ یعنی وہ تعریف یا حمد و نعت جو لوگوں کو مخاطب کر کے سنائی جائے، خطبہ پڑھنا اسی سے ہے۔ اور ایک لفظ ہے خطرناک۔ خطرناک بمعنی ڈراؤنا، اور جس سے نقصان کا ڈر ہو اسے کہا جاتا ہے خطرناک۔ اور خطر بمعنی خوف، اندیشہ، یہ الگ سے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خطہ یہ زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خطیب خطبہ پڑھنے والا۔ مقرر، یہ مقرر لفظ ہوتا ہے، مقرر نہیں ہوتا۔ مقرر تو کہتے ہیں متعین کیے ہوئے کو، تو اکثر کہتے ہیں مقرر، مقرر نہیں، مقرر، را کے نیچے زیر ہے، یعنی تقریر کرنے والا۔ خطیبانہ صلاحیت، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خطیر ایک لفظ ہے، خطیر عربی کا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا اور کثیر اور عالی مرتبت اور امیر اور عالی منزلت، تو خطیر کا لفظ بہت زیادہ۔ اسی طرح لفظ ہے خفا۔ خفا پوشیدگی اور چھپاؤ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خفا یعنی ناراض ہونا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے خفگی۔ کیا لفظ ہے؟ خفگی، یہ اسی ناراضگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خفیف ہلکا، اور جو رفتار میں آہستہ ہو اس کو کہا جاتا ہے خفیف۔ اسی طرح خلاف لفظ ہے، ہم خلاف بول دیتے ہیں، تو یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ خلاف، خے کے نیچے زیر، بمعنی ناموافق، الٹا اور برعکس۔ خلاف قیاس، بعض سے قیاس بول دیتے ہیں، قیاس نہیں، قیاس، قاف کے نیچے زیر ہے، خلاف قیاس یعنی عقل کے برعکس اور ناممکن۔ خلاف طبع، یہ اصل میں طبع ہے لیکن اسے بول دیتے ہیں خلاف طبع، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے مزاج کے ناموافق، مزاج کے خلاف۔ خلاف شرع بمعنی شریعت محمدیہ کے برعکس۔ خلاف عقل، عقل نہیں، عقل، عقل کے برعکس، جسے عقل قبول نہ کرے۔ خلاف دستور، رواج کے خلاف، قاعدے کے خلاف۔ اسی طور پر خلاف بیانی، دروغ گوئی، جھوٹ بیان کرنا، یہ سب کے سب استعمالات ہیں۔ اسی طور پر خلاف مرضی یعنی خواہش کے برعکس، طبیعت کے خلاف۔ خلاف مزاج، خلاف طبع۔ خلاف ورزی بمعنی مخالفت، خلاف کرنا، توڑنا۔ خلاف وضع، عادت اور طریقے کے برعکس۔ اسی طرح خلاف وعدہ، قول یا وعدے کے، عہد کے برعکس۔ خلافت ایک لفظ ہے، خلافت، خے کے نیچے زیر، بمعنی نیابت، جانشینی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی سے خلافت راشدہ، یہ راشدہ نہیں ہے، راشدہ، شین کے نیچے زیر ہے، بروزن فاعلہ۔ اس کا لفظی معنی تو ہے سچی خلافت، اور یہ جو راشدہ ہے یہ اس میں فاعل کا چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث۔ یہ بولا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کے ساتھ حضرت حسن کی 6 ماہ کی جو حکومت ہے اس کو شامل کر کے یہ جو ادوار ہیں یعنی 5 شخصیات ہیں، ان کا جو 30 سال کا عرصہ ہے اسے کہا جاتا ہے خلافت راشدہ، یعنی سچی، سچی، صحیح خلافت اور حکومت۔ لفظ خلد استعمال ہوتا ہے، بعض سے خلد بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز۔ بہشت، فردوس، جنت۔ خلد آشیاں، کیا لفظ ہے؟ خلد آشیاں، بہشت میں، جنت میں سکونت رکھنے والا، مرحوم، مغفور، تو یہ فوت شدہ آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ خلد بریں، بہشت، جنت، فردوس۔ خلد مکانی، یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بہشت میں سکونت رکھنے والا۔ ایک لفظ ہے خلش، ہم کہہ دیتے ہیں خلش، 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 لام کے نیچے زیر، اس کا معنی ہوتا ہے کھٹک، چبھن، رنجش، بغض، جھگڑا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔
ایک لفظ ہے خلط، یہ آمیزش اور ملاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خلط. اور اسی طرح خلط مبحث کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خلط مبحث، یعنی بحث کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا، غیر متعلقہ گفتگو کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے فائدہ الجھاؤ کے لیے. خلط مبحث. خلط ملت، خلط ملت نہیں، خلط ملت، درہم برہم ہونا، گڈمڈ ہونا. ایک لفظ ہے خلعت. خلعت کہتے ہیں عزت کی پوشاک اور عزت کے جوڑے، عزت کے سوٹ کو. اسی طرح خلف، خلف کہتے ہیں خلف نہیں خلف، لام کے اوپر زبر، جانشین، قائم مقام، وارث، بیٹے اور فرزند کو. اسی طرح خلف الرشید، خلف الرشید یا خلف الصدق، فرما بردار بیٹا، یہ عربی میں. ایک لفظ ہے خلفائے راشدین، بعض خلفائے راشدین بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے. خلفاء، خلا لام کے اوپر زبر ہے، خلفائے راشدین شین کے نیچے زیر ہے، یعنی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سچے خلیفہ یا سچے خلیفے. تو یہ پہلے جو چار خلفاء ہیں اور ان کے ساتھ حضرت حسن کو شامل کر کے ان احباب کے لیے بولا جاتا ہے. چونکہ حضرت حسن کی خلافت فقط 6 ماہ تھی اور انہیں حضرت علی کے ضمن میں ہی سمجھا جاتا ہے، اس بنا پر عام طور پر 4 بولا جاتا ہے: ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ایک لفظ ہے خلفشار، یہ گڑبڑ اور کھلبلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے خلق، خلق نہیں خلق، مخلوق، لوگ، خلقت. اور خلق محمدی، بعض محمدی بول دیتے، محمدی، محمدی مسجد، محمدی صاحب، محمدی صاحب نہیں، محمدی، میم کے اوپر تشدید ہے، میم کو 2 بار پڑھنا ہے. خلق محمدی یعنی بے مثل اخلاق، جن اخلاق کی نظیر نہ ہو. خلقت مخلوق، لوگ. اور اسی طور پر خلقت پیدائش، آفرینش، فطرت، سرشت عربی زبان کا لفظ ہے. ایک لفظ ہے خلقی بمعنی پیدائشی، قدرتی، فطرتی. خلل لفظ ہے رکھنا، شگاف اور فطور بگاڑ. خلل آنا، خلل پڑنا. خلل اندازی بمعنی شرارت، فطور. خلل پذیر پراگندہ، پریشان. اسی طور پر خلل دماغ بمعنی دیوانگی، ہو جانا. خلوت انتہائی علیحدگی، گوشہ نشینی کے لیے. اور ایک لفظ ہے خلوت پسند، خلوت پسندی، تنہائی پسند کرنے والا. اسی طرح خلوت نشینی، خلوت گزینی، یہ تنہائی میں بیٹھے رہنا، اکیلے رہنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے خلود بمعنی ہمیشگی، بعض سے خلود بول دیتے ہیں، خلود. خلوص لفظ ہے، خلوص نہیں ہوتا، خلوص، خیر کے اوپر پیش، سچی دوستی، وفاداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خلوص نیت، نیک نیتی. اسی طرح ایک لفظ ہے خلیفۃ اللہ، خدا کا نائب. حضرت آدم کا یہ لقب ہے، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے خلیفہ. خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو، بادشاہ یا نبی کا جو قائم مقام ہوتا ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائم مقام ہے اسے کہا جاتا ہے خلیفہ. ہر ایرے غیرے کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایک لفظ ہے خلیہ، جسے ہم خلیہ بول دیتے ہیں نا، خلیے، خلیہ ہوتا ہے صحیح لفظ. یہ سیل، انگلش میں سیل کو کہا جاتا ہے، یعنی جسم کا مختصر ترین خانہ، تو اسے کہتے ہیں سیل انگلش میں، اور عربی میں، اردو میں کہتے ہیں خلیہ. خم، خم کہتے ہیں ترچھا پن، ٹیڑھا پن اور گنگریالہ ہونا. اسی طرح خم آبرو، خم آبرو یہ فارسی زبان میں یعنی بوؤں کی کجی کا یعنی جھکنا، ٹیڑھا ہونا، یہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں. اسی طرح لفظ ہے خم ٹھونک کر سامنے آنا، خم ٹھونک کر سامنے آنا، یہ محاورہ ہے بے باک ہو کر مقابلہ کرنا. خم ٹھوکنا اسی سے ہے. اسی طور پر خم دار بمانا ٹیڑھا، ترچھا. خم در خم، پیچ در پیچ، گھنگریالے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. خم دم، یہ ہمت، جوش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خم، خم کہتے ہیں مٹکے کو، یہ ایک لفظ ہے فارسی زبان میں خم، اسی سے ہے خم خانہ یعنی شراب خانہ، یہ فارسی زبان میں
शराब खाने के लिए इस्तेमाल होता है।